کرو گے نا، اس سے سامنے والے کے دل میں عصبیت پیدا ہوتی ہے، وہ پھر اپنی قوم کے دفاع پہ آ جاتا ہے۔ ہمیشہ وہ تعریف اچھی ہوتی ہے دوسری قوم کا آدمی آپ کی تعریف کرے۔ مہاجر کہے پٹھان ایسے ہوتے ہیں، پٹھان کہے مہاجر ایسے ہوتے ہیں، پنجابی کہے مہاجر ایسے ہوتے ہیں، سندھی کہے پنجابی ایسے، جو خوبیاں ہیں ایک دوسرے کی وہ کیا کی جائیں، ہائی لائٹ کی جائیں۔ ہمیشہ ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی برائیوں پہ پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور دوسری قوم کی برائیوں کو بولو اچھال رہے ہوتے ہیں۔ ہر قوم میں یقیناً کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں جو دوسری قوم میں نہیں ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ کو جس قوم میں کوئی بڑی اچھائی نظر آئے گی نا، اسی میں من حیث القوم کوئی بڑی برائی بھی ہوگی جو دوسری قوم میں نہیں ہوگی، جو دوسری قوم میں نہیں ہوگی۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی اچھائیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب میں مثالیں دوں گا نا تو اس سے قوم پرستی پہلے کی اور کچھ نہیں ہوگا، میں مثالیں اسکپ کر رہا ہوں۔ ہر قوم میں کچھ اچھائیاں ہیں لیکن کچھ کیا ہیں، تو ہر قوم میں کچھ اچھائیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں، تو کبھی بھی قوم پرستی کو پروموٹ مت کرو۔ آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، یہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ بولے تو ہے تو ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ تیرا عمل اگر اچھا ہے تو تو جنتی ہے چاہے جس قوم کا بھی ہو، تیرا عمل اگر برا ہے تو تو جہنمی ہے چاہے جس قوم کا بھی ہو۔ تو صرف ایک ہی نعرہ ہے میرے بھائی، وہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ اللہ کچھ مانتا ہی نہیں ہے۔ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے، میں کہنے والا تھا 16 بچے ہیں لیکن نہیں ہے، آپ کے اگر 4 بچے ہیں، مثال تو وہ دی جائے گی نا مارکیٹ میں چل رہی ہے، اب ہماری مارکیٹ میں چونکہ کچھ اور چل رہا ہے تو اس لیے ہم وہ والی مثالیں دینے پہ آ جاتے ہیں۔ آپ کے 4 بچے ہیں، ایک ان میں انتہائی درجے کا سفید، ایک انتہائی بلیک جو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتا، ایک اس میں کچھ اور تھوڑی سی زبان اس کی تھوڑی سی کیا ہے، وہ اردو بولتے ہیں لیکن الگ اسٹائل میں، چوتھا کسی اور اسٹائل میں، ایک کا قد چھوٹا ہے ایک کا لمبا ہے۔ ابا کی نظر میں ان چاروں میں فرق ہوگا ہے بھائی؟ ابا ان چاروں کو ایک نظر سے دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ ابا کبھی فرق نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھو حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے، گویا کہ اللہ کی اولاد نہیں ہوتی لیکن ایسے جیسے اولاد، اللہ کسی کو اولاد نہیں بناتا، نہ ہے کوئی اولاد، لیکن اللہ کفالت تو کرتا ہے نا۔ تو اللہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ کون کالا ہے کون گورا ہے، کون پٹھان ہے کون پنجابی ہے، کون مہاجر ہے کون سندھی ہے کون سرائکی ہے۔ اللہ اس نظر سے انسانوں کو دیکھتا ہے ہی نہیں۔ اللہ کہتے جو پٹھان ہے وہ بھی میرا ہے، جو سندھی ہے وہ بھی میرا ہے، جو سرائکی ہے وہ بھی میرا ہے، جو مہاجر ہے وہ بھی کس کا ہے، وہ بھی میرا ہے۔ تو سارے جب میرے ہیں تو میں کس سے خوش ہوتا ہوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو مجھ سے ڈر کے زندگی گزارے گا وہ میری نظر میں سب سے زیادہ عزت دار۔ جو میری مان کے نہیں چلے گا جائے جس قوم کا ہو جہنم میں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اللہ کو اگر عربیوں سے الگ سے محبت ہوتی تو ابو جہل کو اللہ جہنم میں بھیجتا اور سلمان فارسی اور بلال حبشی کو جنت میں بھیجتا اللہ تعالیٰ؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ بلال حبشی جو تھے عربی تھے، کینیا کی جو جماعت آئی ہے نا ان کو دیکھ لو، حضرت بلال حبشی تو افریقہ سے تھے، کینیا سے تھے، حبشہ سے تھے، ایتھوپیا یہاں سے تھے، لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کہاں سنی ہے؟ جنت میں سنی ہے۔ اتنا بڑا مقام کیوں؟ قربانی بہت بڑی تھی۔ اگر بلال حبشی جب مکہ میں تھے انہوں نے یہ سنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لا الہ الا اللہ تفلحو، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم پرستی کا نعرہ لگاتے کہ اے لوگو میں عربوں کو دنیا کا امام بنانے آیا ہوں، اے لوگو اس توحید کے کلمے پہ آ جاؤ، بت پرستی چھوڑ دو، اس سے عرب پوری دنیا پہ راج کریں گے، اس سے عربوں کو بڑا فائدہ ہوگا، تو بلال حبشی آتے؟ بولو نا۔ وہ کہتے بھائی میرا عربی سے کیا تعلق، میں تو غلام ہوں، یہاں پہ حبشہ سے پکڑ کے لائے تھے مجھے، نہ میرا رنگ ان سے میچ کرتا ہے نہ میری زبان ان جیسی، میں اس نعرے کو قبول۔ وہ کہتے بھائی یہ تو عربوں کی ایک تحریک چل رہی ہے، کبھی بھی نہیں آتے۔ لیکن وہ ایسے وقت میں نبی کی دعوت پہ لبیک کہا انہوں نے کہ جب ان کا جو مالک ہے تپتی ریت پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا، اس کے بعد بھی انہوں نے احد احد کا نعرہ لگایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام اور قوم پرستی یہ ایک ساتھ جمع نہیں۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، ہمارے نبی اگر قوم پرستی کا نعرہ لگاتے نا تو جو 23 سال میں آپ کو نے کام کیا وہ 5 سال میں ہو جاتا، کیونکہ وہ تو قوم کے لیے کٹنے کے لیے پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے عرب لوگ۔ عرب جو تھے نا ان میں ویسے ہی جب کسی قوم میں قوم پرستی پہلے سے ہی ہو تو آپ کو پتا ہے اس پہ تو قوم صرف چنگاری میں آگ لگانے کی دیر ہوتی ہے،
ایک تیل جلنے کے لیے تیار ہے پیٹرول، اس میں تو آگ لگاؤ گے بھڑک اٹھے گا. تو عرب تو ویسے ہی قوم، ان کو تو قومی لیڈر چاہیے تھا. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ویسے بھی آپ بڑی قوم میں پیدا ہوئے، قریش میں سرداروں کی قوم میں پیدا ہوئے، آپ کہتے میں آج سے تمہارا سردار ہوں اور میں یہ مشن لے کر آ جاؤں کہ تم عربی ہو، تم صرف یہاں تک تم جو ہے تمہاری معیشت بھی کمزور ہے، تو میں ایک لیڈر ہوں، میں پوری دنیا میں تمہیں امام بناؤں گا. نہیں ہوتے تھے اس وقت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تلوار کی طاقت سے جو مرضی کر لو. تو آؤ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، آپس کی لڑائیاں ختم کرتے ہیں اور ہم اکٹھے ہو کے دنیا فتح کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہمارے نبی یہ کام کرتے تو 100% کامیاب ہوتے، کیونکہ عربوں کو جتنا اعتماد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری پہ تھا اتنا کسی اور پہ لوگوں کو اعتماد نہیں تھا. تو پہلے سے آپ کو صادق امین مانتے تھے. کمال کی بات ہے کہ ہمارے نبی کی تلوار جو اٹھی ہے نا سب سے پہلے، وہ کس کے خلاف اٹھی ہے؟ عربوں کے خلاف اٹھی ہے. پہلی جنگ کون سی ہوئی ہے؟ بدر. ایسا ہی ہے نا؟ تو بدر میں ادھر بھی عربی ادھر بھی عربی. پھر عربوں کی ذیلی قومیں، عربوں میں قوم ہے قریش، تو ادھر بھی قریش ادھر بھی قریش. پھر قریش کا قبیلہ تھا جو بڑا اعلیٰ سمجھا جاتا تھا، بنو ہاشم. ادھر بھی بنو ہاشم ادھر بھی بنو ہاشم. بنو ہاشم کی تلوار سب سے پہلے بنو ہاشم کے خلاف اٹھی ہے اسلام میں. اس سے صاف دنیا کو میسج دے دیا کہ ہم دنیا میں عربیت کو فروغ دینے کے لیے یا عربوں کو دنیا کے امام بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں. میں اکثر ایک حوالہ دیتا ہوں نا، سعودی عرب کے ایک بڑے پرہیزگار عالم تھے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی. ان کی ایک آڈیو میں نے سنی، بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ یہ جو عرب اسرائیل جنگ ہے اس میں اسرائیل کو فتح نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ نام ہی ٹھیک نہیں ہے اس جنگ کا. اسرائیل کو، میں نے کیا بولا؟ اسرائیل کو فتح نہیں، سوری عربوں کو فتح نہیں ہوگی. الٹا کہہ دیا. پوچھ کے آنا ابا سے، وہ جو پچھلے والا کام لگایا نا، نہیں وہ والا بھی جو آپ کے ذمہ کام لگایا نا، ابا سے پوچھ لو کیا کام لگایا. ہاں ضیاء اللہ. اسرائیل کو عربوں کو فتح نہیں ہوگی. سوری میں نے غلط کہہ دیا. یہ عرب عالم ہی کا بتا رہا ہوں، سعودیہ کے بہت بڑے عالم تھے کہ اس جنگ میں ہم جو امیدیں لگا کے بیٹھے کہ عربوں کو فتح ہوگی، انہوں نے کہا جب تک اس کا نام چینج نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. کیوں؟ اسرائیل کی جب عربوں سے جنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کو عرب کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ نے عرب قوم کی مدد کا وعدہ نہیں کیا. اللہ نے اگر عرب قوم کی مدد کا وعدہ کیا ہوتا تو ابو جہل کو سردار بنا دیا جاتا نا. عرب تو پہلے سے تھے. اللہ نے اسلام کی مدد کا وعدہ کیا ہے، تو یہ عرب اسرائیل جنگ نہیں ہے، یہ اسلام اور اسرائیل کی جنگ ہے، یہ مسلم اور اسرائیل کی جنگ ہے. سمجھتا نہیں. اور یہ آپ کو بتاؤں، ایک سازش کے تحت یہودی نے یہ نعرہ لگوایا ہے تاکہ یہ جنگ عالم اسلام میں پھیلے نہیں. یہودی بہت ہوشیار ہے. یہودیوں نے شروع سے ہی نا جرائد میں، اخباروں میں، میڈیا پہ عرب اسرائیل عرب اسرائیل عرب اسرائیل، یہ اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا پھیلایا اس کو کہ آج ہم بھی بلاشعوری طور پہ کہتے ہیں عرب اسرائیل جنگ عرب اسرائیل جنگ عرب اسرائیل جنگ. یہودی کو پتا تھا مسلمان تو دنیا میں بہت ہیں، جتنے عرب ہیں اتنے ہی غیر عرب بھی ہیں. ترکی سارا غیر عربی ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمان. ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان، اتنی بڑی بڑی ریاستیں. عراق میں بہت سے غیر عرب بھی ہیں، ایران میں بہت سارے ہیں، اور ہر جگہ. بنگلہ دیش، انڈیا، 20-30 کروڑ تو انڈیا میں ہے، 20-30 کروڑ پاکستان میں ہے، اور بنگلہ دیش میں اب تک کی رپورٹ کے مطابق، اور اگلے سال آپ دیکھو جب سے ہمارے 4 شادیوں والا بیان جانا شروع ہے، یہ رپورٹیں 50 سال میں چینج ہو جائیں گی. دیکھنا پوری دنیا حیران ہو جائے گی یہ رپورٹ کو ہوا کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یہ جو مردم شماری ہو رہی ہے نا 50 سال کے بعد، یہ ساری دنیا کے ماہرین حیران ہوں گے کہ اس کائنات میں کون سا ایسا ایک واقعہ ہوا ہے کہ 1 ارب مسلمان 4 ارب ہو گئے، اور 4 ارب کافر وہ سمٹ کے کتنے ہو گئے؟ 1 ارب ہو گئے. یہ ہوا کیا ہے؟ پھر وہ جب تحقیق کریں گے، ان کے تحقیقی ادارے تھیسس لکھیں گے تو پتا چلے گا. ایک یوٹیوبر آیا تھا، مفتی صاحب تھے، انہوں نے بیانات کر کے مسلمانوں کی اسپیڈ کیا کر دی ہے، بڑھا دی. وہ بٹن پہ پاؤں رکھ کے چلے گئے تھے، اسپیڈ کا بٹن، ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھ کے دنیا سے چلے گئے. آٹومیٹیکلی اسپیڈ کیا ہوتی جا رہی ہے؟ کیونکہ اسپیڈ تو پھر آٹومیٹیکلی بڑھتی ہے نا. جب آپ کے 18 ہوں گے تو پھر 18 میں سے ہر ایک کے 18 پھر ان کے، تو آپ کو بتاؤ یہ تو تھوڑے دنوں میں اسلام دنیا میں غالب آ جائے گا. اچھا خیر، اب کیا ہے؟ تو یہ ایک نعرہ لگایا گیا. اب دیکھو عراق پہ جب بمباری ہو رہی تھی نا، 27 اتحادی ملک مل کے عراق پہ بم برسا رہے تھے، تو عربوں کا پتہ ہے کیا بیان آیا تھا؟ عرب حکمرانوں کا کہ کسی اور عرب ملک پہ اٹیک ہم برداشت
نہیں کریں گے. میں چھوٹا تھا اس وقت لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا کاش یہ جو عرب کنٹری کا بادشاہ یہ کہہ دیتا کہ کسی اور اسلامی ملک پہ ہم یہ برداشت، اول تو عراق پہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ مجبوری میں برداشت کر رہے ہو تو آپ یہ کہہ دو نا کہ عراق ایک اسلامی کنٹری ہے، اس پہ تو ہو گیا، کسی اور کنٹری پہ ہوگا تو ہم برداشت، کسی اور اسلامی کنٹری پہ ہوگا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. لیکن پروپیگنڈے کا اثر دیکھو کہ جو عرب ممالک کے بادشاہ ہیں ان کی زبان پہ بھی اسلام نہیں آتا. کیا آ رہا ہے؟ عربیت. تو یہ ایک بڑی سازش کے تحت یہ کام کیا گیا میرے بھائی. جس نعرے کو اسلام ختم کرنے کے لیے آیا اسی کی بیس پہ آپ جنگیں لڑ رہے ہو اور لوگوں کو کھڑا کر رہے ہو. تو اگر یہ عرب کی جنگ ہے تو پھر غیر عرب تھوڑی آئیں گے اس میں. تبلیغی جماعت دنیا میں پھیل گئی نا. اگر حاجی عبد الوہاب صاحب یا مولانا الیاس رحمۃ اللہ نعرہ لگاتے کہ بھائی جتنے بھی ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، ہم ایک خاص طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں، انڈیا پاکستان کے لوگ جمع ہو جائیں، تو کینیا سے جماعت آتی. وہ کیا ہو گیا بھائی؟ کینیا والے بولتے بھائی تمہارا مسئلہ ہے یار، ہمیں کیوں بیچ میں رگڑ رہے ہو ہیں بھائی. اچھا عجیب بات آپ کو بتاؤں، پاکستان کی دنیا میں کہیں بھی قدر نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی دنیا میں کہیں عزت تھوڑی سی ہے وہ مذہب کی بیس پہ. اگر آپ نے مذہبی تشخص ختم کر دیا نا تو پھر تو آپ کی 2% کی اوقات. اکنامکلی تو کہیں ایسا ہے نہیں. ابھی تو مجھے یاد ہے پچھلے جب کرنسی بہت گر گئی تھی، ہم سعودی عرب گئے تو پاکستانی کرنسی لے ہی نہیں رہے تھے، کہتے ڈالر لے کر آؤ. کرنسی اتنی ہو گئی تھی، انہوں نے کہا پوری بوری بھر کے 2-4 ریال لے کے جاؤ گے، ہم کہاں ٹکائیں گے اس بوری کو. یہ آپ کی اوقات. لیکن آپ کو پتا ہے آپ دنیا میں کہیں بھی جاؤ، چاہے وہ لنگڑا لولا اسلام ہو، لیکن لوگ تھوڑی سی عزت دیتے ہیں اسلامی کنٹری. کیا لیبل لگاتے ہیں؟ اسلامی کنٹری. ایک اس لیے، ایک اس پہ کہ ایٹامک پاور. چاہے وہ لنگڑی لولی ہو، لوگ کہتے ہیں وہ بم جب چلانا نہیں ہے تو رکھ کے کیا کرنا ہے. دیکھو رکھا ہوا بھی بہت خطرناک ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں چلے گا، لیکن پھر بھی آپ یہ سمجھ رہے ہو نا جب پاکستان کی ایسی حالت ہو گئی ابھی بھی بم نہیں چلا رہے، اگر یہ بم سے دستبردار ہو جائے نا تو جتنے اب ہیں نا اس سے بھی جائیں گے. کوئی آپ کی جیب میں گرنیڈ پڑا ہوا ہو اور آپ جا رہے ہو، ڈاکو کو پتا ہے کہ اس کی جیب میں گرنیڈ ہے، یہ چلائے گا نہیں، لیکن وہ احتیاط اسی میں کرے گا کہ یار اس کو رہنے دو. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی جیب میں گرنیڈ نہیں ہے، ان سے نمٹو پہلے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ پلاسٹک کی پسٹل بھی لے کے جاؤ گے نا تو بھی ڈاکو، بھائی ڈاکو آپ کی طرف جب آئے گا جب سارے بغیر پستول والے نمٹ جائیں گے، کہے گا یار مارنا ہے تو پہلے وہ بغیر پسٹل کے، وہ بھی پسٹل کے بغیر، وہ بھی پسٹل کے، اس کو پہلے لوٹو نا. اس کو خام خام ہو سکتا ہے سچی مچی کی، وہ پھر کیا کریں گے ہم، چلا دی. تو اسی لیے یہ جو گارڈ ہوتے ہیں نا گلیوں کے، ان کو لکڑی کی بندوقیں دے کے بٹھایا جاتا ہے. 50% ڈکیتیاں کم ہو جاتی ہیں. ڈاکو کہتا ہے ہو سکتا ہے سچی مچی کی نہ نکلے بھائی. تو اس لیے یہ جو بم ہے نا، بم یہ جیسا مرضی لنگڑا لولا بم ہو، لیکن اس کی وجہ سے تھوڑی سی ہماری دنیا میں عزت بولو. اور تیسری جو سب سے زبردست چیز ہے، تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہماری دنیا میں بڑی عزت. میں ایک دفعہ بنوری ٹاؤن میں گیا، وہاں افریقہ سے ایک لڑکا آیا ہوا پڑھنے کے لیے. اب آپ مجھے بتاؤ دنیا میں کتنا بڑا بیوقوف ہوگا جو دوسرے ملک سے ہمارے ملک میں پڑھنے کے لیے آئے گا. کبھی سنا آپ نے؟ ابے ہمارے والے تو اپنے ایک دوسرے کو بیوقوفی کا تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ جب تو آکسفورڈ یونیورسٹی جا سکتا ہے، جب تو امریکہ جا سکتا ہے پڑھنے کے لیے، تو کے یو میں کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کراچی یونیورسٹی میں وہ لوگ پڑھ رہے ہیں جن کے پاس باہر جانے کا پیسہ نہیں ہے، گٹکے کے پیسے نہیں نکلتے ان کے پاس بیچاروں کے، وہ کہاں سے باہر جائیں گے؟ مجبوراً یہاں پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی امریکہ سے پڑھنے کے لیے آپ کے ادارے میں آ رہے ہیں، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، افریقہ سے، فرانس سے، جاپان سے پڑھنے کے لیے آپ کے ادارے میں آ رہا ہے، تو آپ پوچھو گے نا بھائی ایسا یہاں کیا ہے کہ آپ وہاں کے بجائے کہاں کے پڑھ رہے ہو؟ یہاں. تو کہے گا بھائی میں سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھنے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آیا. وہ مدرسے جن کو یہاں کے اسکالرز نے کہا ہے کہ ان مدرسوں میں منجن بکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر منجن بک رہا ہوتا، امریکہ سے، برطانیہ سے، فرانس سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے نہیں آتے اور ڈاکٹر اور انجینئر نہ پڑھ کے جاتے. میرے شاگردوں میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہیں جو مدرسوں میں آئے ہیں پڑھنے. بنوریا جا کے دیکھو، ہر دوسرا طالب علم کوئی امریکہ کا ملے گا، کوئی برطانیہ کا ملے گا، کوئی کہاں کا، کوئی کہاں کا. اور پھر ہمارے ہی ہندوستان پاکستان کے علماء نے برطانیہ میں جا کے مدرسے بنائے. اب عجیب بات ہے، آپ حیران ہو گئے. یہ جو اسکالر آج کہتے ہیں مدرسوں میں منجن بکتا ہے، منجن بکتا ہے، ایک رٹ لگائی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ ان مدرسوں کی ویلیو دیکھو کیا ہے. میں فرانس گیا ہوں، جرمنی گیا ہوں، وہاں میں مفتیان کرام سے ملا، مذہبی اسکالر سے ملا. میں نے کہا آپ کہاں پڑھے؟ کہہ رہے ہیں برطانیہ میں پڑھ کر آئے ہیں. ارے برطانیہ میں تم مفتی بننے برطانیہ گئے تھے؟ برطانیہ کی کسی یونیورسٹی میں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہاں ہندوستان کے کوئی دیوبند کے عالم تھے، انہوں نے مدرسہ کھولا
50 سال پہلے 100 سال پہلے وہاں سے کتنے مفتیان کرام فارغ ہو چکے ہیں. آپ کو فرانس میں، جرمنی میں، اٹلی میں، اسپین میں، برطانیہ کے مدرسوں سے پڑھے ہوئے لوگ ملیں گے. وہ مدرسے نہیں جن کو گورنمنٹ چلا رہی ہے، وہ مدرسوں کو چلا کون رہا ہوگا؟ یہاں کوئی پاکستانی یا کوئی انڈین چلا رہا ہوگا. ابے نہیں آئی سمجھ میں بات. لیکن کمال کی بات ہے یہ منجن ایسا بیچا، جن کو لوگ کہتے ہیں نا منجن بیچتے ہیں مدرسوں میں، ایسا مدرسے میں منجن بیچا کہ فرانس سے بھی کوئی عالم بننے کے لیے ہم سے منجن خریدنے آ رہا ہے. تو یا تو یہ منجن نہیں ہے میرے بھائی، یہ آپ منجن بیچ رہے ہو. نہیں آئی بات. میرا خیال ہے دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ایک دوا ہے اس کے پاس، میڈیسن ہے جو کینسر کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتی ہے. لوگوں کو تجربہ، ایسی کوئی دوا ہے نہیں، ایسا نہ چلے جائیں گے. آپ نے دیکھا یار لوگ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. دوسرا بندہ اٹھا، اس نے حسد میں آ کے کہا بے بھائی یہ کینسر کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے، منجن بیچ رہا ہے. سب نے بات اتنی سنی اور سارے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے. لیکن کچھ عقل مند تھے، انہوں نے کہا ہم ذرا ریسرچ کرتے ہیں کہ اس نے جن جن کو میڈیسن دی ہے وہ ٹھیک ہوئے بھی ہے کہ نہیں. جا کے دیکھا یار تو 100% ریزلٹ ہے. تو وہ کیا کہے گا بھائی منجن یہ نہیں، منجن کون بیچ رہا ہے؟ منجن وہ بیچ رہا ہے جو ان کو منجن کہہ رہا ہے. تو آپ کبھی مدرسوں کے اندر جا کے تو دیکھو میرے بھائی، رائے گڑھ میں جا کے دیکھو، رائے گڑھ کا مدرسہ کون سا ملک ہے جہاں سے وہاں طلبہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے؟ کون سا ملک ہے؟ تو آپ نے پاکستانیوں کو بھی بیوقوف بنا دیا، امریکیوں کو بھی بیوقوف بنا دیا، ڈاکٹروں کو بھی، انجینئروں کو بھی، پی ایچ ڈی اسکالرس کو بھی، وہ سارے آ رہے ہیں مدرسوں میں پڑھنے کے لیے. اور جو نہیں پڑھ رہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں مدرسوں میں کیا بک رہا ہے؟ منجن. تو پھر آپ کو اپنا مدرسہ بنا لو. مدرسہ تو ضروری ہے یا نہیں عالم بنانے کے لیے؟ ان اسکالرس کا نہ اپنا کوئی مدرسہ ہے، نہ جو مدارس ہیں ان کو یہ پروموٹ کرتے ہیں. 2 نمبر مدرسے بھی ہوتے ہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تھوڑی کہ سارے 2 نمبر ہو گئے. دوسری بات یہ، میں نے بہشتی زیور پہ کہا تھا نا کہ یہ کتاب بہت زبردست کتاب ہے، پڑھا کرو. اس پہ کسی نے منجن بیچا، اس نے بولا یہ 2 نمبر کتاب ہے. تو جو بھی اس طرح کی بات کرتا ہے نا، میں کہتا ہوں آپ کوئی اور کتاب لے آؤ یار. یہ فوراً کہتے ہیں ہماری کوئی کتاب نہیں، ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. تو ابے قرآن و حدیث ہی سے نکال کے لکھ لو نا کوئی کتاب، ترتیب سے لکھ لو. وضو کے طریقہ، کتاب الطہارہ، پھر کتاب الوضو، پھر کتاب الغسل، جیسے علماء نے کیا. یہ بہشتی زیور میں ہے، تو آپ اردو میں ایسی کوئی چھاپ دو جس پہ کم از کم آپ کے 50-60 علماء کے دستخط ہو. ہم کہیں گے یہ پڑھ لو گھر میں. نہ آپ کے پاس ہے، نہ ہمیں پڑھنے دیتے ہو. اس کو